بندے نے کہا اللہ جتنی آپ نے نعمتیں دی ان نعمتوں سے زیادہ مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، جتنی آپ نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے زیادہ مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے شکر کرنا بند کرے گا، شکر کرنا بند کرے گا؟ تو صلی اللہ والے نے کہا نہیں یا اللہ آپ کی ذات کا شکر ہمیشہ ادا کرتا رہوں گا، آپ کی ذات کا شکر ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے بندے تو بندہ ہے، تو شکر کرنا بند نہیں کرے گا، میں تو مالک ہوں، میں کیسے نعمتیں بند کر دوں، میں کیسے نعمتیں بند کر دوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کس بات پر کہ اللہ تیری ذات پاک کا شکر کہ نماز کی توفیق تو نے عطا فرمائی، روزے کی توفیق تو نے عطا فرمائی، نماز تراویح کی توفیق تو نے عطا فرمائی۔ یہ بڑی توفیق کی بات ہے۔ اللہ جسے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دیتے ہیں اسی کو اجازت ملتی ہے قدم رکھنے کی۔ ہم سے اچھے بھی ہوں گے، صحت والے بھی ہوں گے، رنگ و نسل کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں گے، کاروبار کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں گے، مسجد کے ساتھ گھر بھی ہوگا، لیکن اللہ آنے کی توفیق نہیں عطا فرماتا، اللہ آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان مبارک کے اندر 15 ختم قرآن کیے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 10 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 5 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے، اور بعض لوگ ہم جیسے گناہگار ہیں کہ جنہوں نے 3 مرتبہ ختم قرآن کو اللہ رب العزت کی مرضی سے اور منشا سے اور توفیق سے ختم کیا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پورا رمضان المبارک کو قرآن اٹھا کر دیکھا نہیں۔ توفیق کی بات وہ بندے آتے ہیں جی کہ مولوی صاحب آپ کے لیے کام کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے لیے مشکل نہیں، نہ ہمارے لیے آسان ہے، توفیق خدا کی ہے، توفیق خدا کی ہے۔ توجہ سے سننا، ایک مالک تھا، ایک نوکر ہے، نوکر نے سر پر گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، مالک کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اذان مسجد میں آنا شروع ہو گئی۔ نوکر نے مالک سے کہا کہ میرے مالک نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہو گیا میں نماز پڑھ لوں۔ تو مالک نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ اب نوکر گیا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، گٹھڑی پیر رکھی، مالک سامان کی حفاظت کر رہا ہے، نوکر خدا کی ذات کی عبادت کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے کہا واہ مالک تیری کبریائی، تیری شان کہ تو نے نوکر کو مالک بنا دیا، مالک کو نوکر بنا دیا۔ سامان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ نوکر کرتا ہے یا مالک کرتا ہے؟ مالک کرتا ہے، لیکن نسبت اس کی نوکر کی خدا کے ساتھ ہے۔ اللہ نے پھر بتایا اب تو نوکر اس کا تھا لیکن میرے در پہ آ گیا، میں نے تیرے مالک کو تیرے سامان کی رکھوالی کے لیے کھڑا کر چھوڑا ہے۔ توفیق خدا کی ہوتی ہے۔ اب کافی دیر دیکھا نوکر بیر نہیں آیا، مالک نے آواز دی کہ جلدی بہر آؤ، مالک نے آواز دی کہ جلدی بہر آؤ۔ نوکر کہتا ہے وہ مجھے آنے نہیں دے رہے، اے سبحان اللہ، وہ مجھے آنے نہیں دے رہے۔ مالک نے مسجد کے اندر جھانک کر دیکھا، اندر اس کے علاوہ اور ہے کوئی نہیں،
کہا کہ کون نہیں آنے دے رہا؟ اندر سے آواز آ رہی ہے جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا، وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا۔ یہ توفیق ہوتی ہے، یہ توفیق ہوتی ہے۔ کسی نے عذر کیا کہ مولوی صاحب کاروبار بہت زیادہ ہے، کاروبار بہت زیادہ ہے، کلا بندہ ہاں 4 بچے ہیں، دکانداری نہ کرے سا، بچے اندر پیٹ کی تو پلے سا، اس واسطے نماز تراویح پڑھنا ساڑھے واسطے مشکل ہے۔ مولوی صاحب کلا بندہ ہاں فصل بھی کرنی ہے اور دکانداری بھی کرنی ہے، روزہ رکھوں گا تو صحت نہیں نکالتی۔ حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بیمار کو بھی صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ کینسر کا مریض آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں، سرچ کیجئے کینسر پر، تو کینسروں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ جو بندہ 40 دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے گا تو بھوک اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی کینسر ختم ہو جائے گی، اس کی کینسر ختم ہو جائے گی۔ تو رب العالمین نے ہمیں 30 دن جو روزے کے عطا فرمائے ہیں، جا کر پوچھ لو ڈاکٹروں سے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کی جو اندر کی بیماری ہوتی ہے، جو جراثیم انسان کے معدے کے اندر ہوتے ہیں، روزے رکھنے کی وجہ سے وہ معدے کے جراثیم جو ہے مر جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو روزہ جو ہے یہ تندرست کرتا ہے، صحت مند کرتا ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے، تو یہ توفیق کی بات ہے۔ تو ایک تو رب العالمین کی ذات کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری ذات پاک کا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں 5ویں پارے کے آخر کے اندر، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تجھے عذاب دے جب تو اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کر رہا ہو؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ جی ایسا اپنی زبان چاہنے ہیں نا، مینوں کیڑی پئی ہے؟ تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تمہیں عذاب دے جب تم اللہ رب العزت کی ذات کا شکر بھی ادا کر رہے ہو۔ تو قدم قدم پر رب العالمین کی ذات کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے روزے رکھے وہ شکر ادا کریں، جنہوں نے نماز تراویح پڑھی وہ شکر ادا کریں، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی وہ شکر ادا کریں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، ان کے اندر آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اور توفیق رب العالمین کی ذات کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ رب العزت کے گھر کو بلند کر رہے تھے، بنا رہے تھے، اب بنا لیا تو بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ فرمایا اللہ توفیق آپ نے
دی، ہم نے آپ کے گھر کو تعمیر کیا، آپ کے گھر کی دیواروں کو بلند کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے سبحان اللہ، چپ ہو کے نہ بیٹھے کرو، سبحان اللہ آکھن دے نال نہ کوئی پرچہ ہے نہ کوئی خرچہ ہے۔ سارے برات دے ہوندے کہ جڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت جنت وچ ایک ایسا درخت لیندے کہ جن دی چھاں اتنی زیادہ ہے کہ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا اس دی چھاں دے تلے بھیجتا رہے، اس دی چھاں اور اس دا سایہ ختم نہ ہو۔ اس وجہ سے سبحان اللہ جو ہے یہ کہتے رہنا چاہیے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ آپ کے گھر کو بلند کیا، اللہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری اس کاوش کو، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیجئے۔ تو ہم نے بھی دعا کرنی ہے، اللہ روزہ رکھا آپ کی رضا کی خاطر، کمزور بھی تھے، لاچار بھی تھے، فقیر بھی تھے، گندم کی کٹائی کا بھی سیزن تھا، گندم کی کٹائی کا وقت بھی تھا، روزے بھی رکھے، گندم کی کٹائی بھی کی، اللہ روزے بھی رکھے، تجارت بھی کی، اللہ روزے بھی رکھے اور اپنی دکانداری بھی کی۔ اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور، میں فقیر ہوں، آپ غنی ہیں، میں نے اپنی طاقت کے مطابق تیری عبادت کی، اللہ آپ اپنی مرضی کی عبادت مجھے عنایت عطا فرمائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ چند گھڑیاں جو ہیں، جو روزے دار ہیں، یقین جانیے مبارکباد کے مستحق۔ اگلی بات کہوں، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ نہیں تو ہم سے اچھے جو ہیں دکانداری بھی کر رہے ہوں گے، گھر کے اندر سو بھی رہے ہوں گے، موبائل پر فلمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے اب آپ کو توفیق دی ہے تو فرمایا نا امید نہ ہونا، نا امید نہیں ہے ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اور روزے تو نہ بندے ہیں، ساڑھے کیڑے روزے ہیں، نمازیں تو ان کی تھی، ہماری کون سی نمازیں ہیں؟ تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندے، میری ذات سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جس نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، فرمایا عصر کی نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر کی نماز اس کی قابل قبول ہے، اور جس نے مغرب کی نماز ادا کر لی تو عصر کی نماز اس کی قابل قبول ہے، جس نے عشاء کی نماز ادا کر لی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مغرب کی نماز قابل قبول ہے، جس نے پہلا روزہ رکھا قابل قبول، دوسرا روزہ رکھا قابل قبول، تیسرا روزہ رکھا قابل قبول، پانچواں روزہ رکھا قابل قبول، 10واں روزہ رکھا قابل قبول، حتیٰ کہ 30 روزے رکھے، محنت بھی کی، مزدوری بھی کی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سارے روزے قابل قبول ہیں۔ کہ سبحان اللہ۔
पहले दिन के नमाज तरावी पढ़ी मौलवी साहब के पीछे, मौलवी साहब ने लंबी लंबी रकातें पढ़ी, लंबी लंबी ये कि रकातें की, लेकिन दूसरे दिन फिर आ गया तो पहले दिन की नमाजें फिर काबिल कबूल, पहले दिन की नमाज तरावी फिर काबिल कबूल। बात समझ में आ रही? तो फरमाया नाउमीद नहीं होना, नाउमीद नहीं होना। नाउमीदी जो है ये कुफर है। अगर रब्बुल आलमीन ने कबूल न करने होते, अल्लाह के घर के अंदर बैठ के कह रहा हूं, मुसलमानों कभी घर के अंदर दाखिल नहीं होने। अगर कबूल न करने होते तो कभी भी अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता। हमसे अच्छे अच्छे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों, लेकिन अल्लाह घर के अंदर आने की तौफीक नहीं इनायत फरमाता। हमसे सेहतमंद हैं लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आते। मस्जिद की दीवार के साथ घर का दरवाजा है लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आते। वो आते नहीं है, असल बात यह है कि वो बुलाता नहीं है। असल बात क्या है कि वो बुलाता नहीं है। बाज लोग जो हैं कमजोर हैं, लाचार हैं, दिन को रोजा भी रखा और गंदम की कटाई भी की। यकीन जानिए कुछ नौजवान अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं कि जिन्होंने इस मौसम के अंदर पूरे 30 रोजे भी रखे। एक नौजवान के बारे में मुझे कहने लगे कि फलां मेरे बेटे ने 3 बजे तक ये है कि थ्रेशर पर खड़े होकर गाला भी लगाया है, गंदम की कटाई भी की और रोजा भी रखा है, रात को नमाज तरावी भी पढ़ी है। और एक अल्लाह वाले कहने लगे कि मौलवी साहब 1 बजे तक मैं रोजा रखे, 1 बजे तक मैं गंदम की कटाई की थी और मैंने रोजा भी खाई। हमारी इसी मस्जिद के एक साथी हैं, रोज उनसे मैं पूछता था, रोज पूछता था जब भी मुझे कि भाई आपका रोजा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ये रोजा है। कुछ थकावट भी होती थी और थोड़ा सा रंग जो है वो भी जर्द होता था, फिर भी मैं पूछता था आज आपका रोजा है। इस वजह से पूछता था कि एक दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह इसे आप अपनी जज़ाए खैर अता फरमाइए, अपनी शायान शान अता फरमाइए कि पूरा दिन प्लांट पर काम करता है और रात के वक्त नमाज तरावी भी पढ़ता होगा और दिन को रोजा भी रखता है। एक साथी मुझे कहने लगे उस्ताद जी मैं गर्मी की हालत दे विच इथों टुरिया और झंग गया, गड्डी लेके मैं झंग गया, रक्षा लेके मैं झंग गया, वापसी भी आया। तो बाज बंदे अल्लाह के बड़े नेक हैं। ना उम्मीद नहीं होना कि ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे रोजों को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये चंद बचे खुचे हम मुसलमान हैं, सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उनमें से असल मुसलमान वो कि जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी किया। हजारों में से 30% लोगों ने रोजे रखे, 70% लोगों ने रोजे नहीं रखे। अब 30% वाले भी लोग ये कहेंगे पता नहीं साढ़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजा कबूल किया या नहीं किया। अगर 30% रोजे का कबूल नहीं होना तो बाकी होना कहीं है, इनका ही नहीं होना तो होना किसका है? तो पहला काम आपने क्या करना है? शुक्र अदा करना है कि ये तौफीक मिली, अल्लाह तेरी जात का शुक्र। और दूसरा काम फरमाया वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। दूसरा काम करना है कि तौबा इस्तिगफार करनी है। तौबा इस्तिगफार करनी है। क्या करनी है? तौबा इस्तिगफार करनी है। किस बात पर तौबा इस्तिगफार? अल्लाह कमजोर था, लाचार था, रोजा रखा, शायद आंखों से गलती हो गई हो, शायद जुबान से गलती हो गई हो, शायद कानों से गुनाह हो गया हो। अल्लाह आप मुआफ फरमा देना, अल्लाह आप मुआफ फरमा देना। तो दूसरा काम इस्तिगफार करना है। जानशीन पैगंबर इमाम सहाबा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फस्ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी नमाज पढ़ते हैं, जब भी नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वस्तगफिरुल्लाह। शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह आपने तौफीक अता फरमाई कि मैंने आपकी जात के लिए सजदा किया। और इस्तिगफार इस वजह से करते हैं
کہ اللہ اتنی بڑی عبادت ہے، روزہ رکھا ہے، نماز تراویح پڑھی ہے اور فرض نماز ادا کی، اللہ کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دینا، اللہ آپ معاف فرما دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اور دوستوں توبہ استغفار کرنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور حضرت کاروبار کوئی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا، فرمایا استغفار کرو۔ چند دنوں کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت اولاد کوئی نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آتا ہے، حضرت فلاں پریشانی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت تینوں کی حاجات جو ہے وہ مختلف تھی، لیکن آپ نے سب کو وظیفہ جو ہے ایک ہی عطا فرمایا، ایک ہی بتایا ہے، فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو گے جو بھی کام کرو گے اللہ اس کاموں کو قبول کر لے گا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ شکر، تو دوسرا استغفار۔ اب کتنے مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کی، صبح کی 2 سنتیں بھی ادا کی، 2 فرض بھی ادا کیے، ظہر کی 12 رکعتیں بھی ادا کی، عصر کی ہے کہ 8 رکعتیں ادا کی، مغرب کی 7 رکعتیں ادا کی، عشاء کی 17 رکعتیں ادا کی اور نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا کی ہیں۔ آپ سوچیں 20 رکعتوں کے اندر 40 سجدے ہیں اور 40 کو 30 کے ساتھ ضرب دو تو کتنے سجدے بنتے ہیں؟ جس مسلمان نے 30 دن یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھی ہے، 40 روزانہ سجدے کیے ہیں، او میرے بھائیوں اور دوستوں، جو رب نے قبول نہ کرنے ہوتے تو اللہ رب العزت پہلے سجدے کی توفیق نہ کرتا، نہ دیتا۔ تو پہلی بات شکر اور دوسرا استغفار کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ اور ہر مسلمان کے اوپر چاہے کوئی نیکی کرنے والا ہو اور چاہے کوئی بدکاری کرنے والا ہو، ہر انسان پر 4 گواہ ہیں۔ کتنے گواہ ہیں؟ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ 4 گواہ ہیں اور قرآن سے ثابت ہے۔ 4 گواہ ہیں اور قرآن سے ثابت ہے۔ پہلا گواہ کون ہے؟ فرمایا پہلا گواہ جو ہے وہ زمین ہے۔ کسی نے سجدہ کیا تو زمین گواہ، کسی نے زنا کیا تو زمین گواہ۔ اور یہ بھی بات اللہ رب العزت کے قرآن سے ثابت ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ انسان کہے گا اللہ اس زمین کو کیا ہوا، بان ربک اوحی لها، یہ تو اپنی ساری خبریں بیان کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازی نے نماز یہاں پہ پڑھی، سنتیں وہاں پہ ادا کی، کیا وجہ ہے؟ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے فرض نمازوں کی یہ ٹکڑا زمین جو ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری فرض نمازوں کے لیے یہ جگہ جو ہے میری گواہ بن جائے اور میری نفل اور سنت کے لیے وہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن جائے۔ تو پہلی گواہ کون ہوئی؟ زمین۔ اور دوسرے گواہ کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے۔ اور تیسرا گواہ رجسٹر، کہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کے لیے جو لکھے جانے والا رجسٹر ہے وہ گواہی دے گا۔ اور چوتھا گواہ فرمایا انسان کا اپنا جسم ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، فرمایا آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے تمام اعضاء گواہی دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نماز تراویح پڑھی، تو یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے
ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں، تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ نے ان گھڑیوں کے اندر توبہ بھی کرنی ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا، روزوں کو، نماز تراویح کو، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔